شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے ایمان والو، ٹھیک ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اس کی اطاعت اور وفاداری پر قائم رہو. اے لوگو، اپنے رب کے غضب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی. اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو. یقین جانو خدا تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو، تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تم سب میں خدا سے زیادہ ڈرنے والا، تم سب میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں. لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفل روزے رکھتا ہوں، کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. بس جو میری اس سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی مسنون عبارت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو. ہمارے دین نے ہمیں صرف نماز روزہ ہی نہیں سکھایا، یہ بھی سکھایا ہے کہ شادی اور غمی کے موقع پر کیا کرنا ہے، ازدواجی زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق اور فرائض ہیں، اس دنیا کی زندگی کو کس طرح پرسکون، پرامن اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی پر دوسری زندگی کی خوشی کا انحصار ہے. ہمارے دین کو اسی لیے ایک مکمل دین کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کے ابتدا سے لے کر انتہا اور انتہا کے بعد تک کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے. دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. اللہ کی رضا اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی ساری زندگی میں اس کی مرضی شامل ہو جائے. یہ نہیں کہ کچھ حصہ اللہ کی مرضی کے مطابق، کچھ اپنی مرضی کے مطابق، کچھ لوگوں کی مرضی کے مطابق، کچھ شیطان کی مرضی کے مطابق. نہیں، یہ کئی رنگ نہیں، بس صرف ایک ہی رنگ، اور وہ رنگ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کا کوئی رنگ، اس کی کوئی خوشی اور اس کا کوئی اثر ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آتا. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ مختلف مواقع پر اسلام کی تعلیم کیا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ شادی کرتے ہیں لیکن مردوں کو نہیں پتا کہ شادی کے بعد ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کن چیزوں پر گھریلو زندگی کی خوشی کا انحصار ہے، کن چیزوں کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا. اسی طرح لڑکیوں کو بھی عموماً نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے فرائض کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے کچھ حقوق بتائے وہاں بندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں. اپنے حقوق کی کمی بیشی تو وہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں، ایک دوسرے کے حق میں اگر کچھ کمی بیشی ہوئی تو جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اس لحاظ سے بھی شادی کے بعد کی ذمہ داریوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے.
ان ذمہ داریوں کا ایک خوبصورت سبق اس خطبے کے اندر بھی دیا گیا ہے. شادی کے موقع کے حوالے سے اور بعد کے حوالے سے بہت سی تعلیمات خود اسی کے اندر پائی جاتی ہیں. اسلام میں خوشی کے مواقع بھی تعلیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ مسلسل لوگوں کو یاد دہانی کرائی جائے ان کی ذمہ داریوں کی. مثلاً آپ دیکھیں کہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن اس روز بھی نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ہم ہر سال عید مناتے ہیں اور ہر سال نماز پڑھتے ہیں اور ہر سال خطبہ پڑھا جاتا ہے. کیوں آخر ایک ہی چیز کیوں بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے؟ کیونکہ انسان بھولنے والی چیز ہے، کمزور چیز ہے، خطا کار ہے. تو بار بار کا سنتے سناتے رہنا انسان کی اصلاح میں مددگار ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں زندگی کے ہر معاملے میں نہایت سمجھداری کا، شعور کا اور ہوش حواس سے کام لینے کا ثبوت دیا جاتا ہے، لیکن جہاں دین کی بات آتی، دین کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں عام طور پر ہم سمجھ بوجھ استعمال نہیں کرتے. مثلاً آپ دیکھیے کہ یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے ہر شادی کے موقع پر، لیکن کتنے لوگ ہیں جو شادی میں شریک ہوئے ہوں اور خود جن کی شادی ہو رہی ہو ان کو یہ پتا چلا ہو کہ یہ کہا کیا گیا ہے. عموماً عربی میں پڑھا جاتا ہے، عربی میں سنا جاتا ہے، صرف ایک برکت حاصل کی جاتی ہے اور اس کے بعد سب بکھر جاتے ہیں، نہیں معلوم کیا کہا گیا. اسی طرح ہماری نماز کا بھی یہی حال ہے. جب نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں، کبھی سجدے میں، اور بہت کچھ پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں اور ہم کو بالکل نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا کہا ہے اور اس سب کا مقصد کیا ہے. ہم دنیا بھر کی کتابیں سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، لیکن جب قرآن کھولتے ہیں تو ہم کو نہیں پتا یہ کتاب ہم کو کیا کہہ رہی، لیکن پڑھ ضرور لیتے ہیں کیونکہ دل میں ایک محبت تو ہے نا اس کتاب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ صرف محبت سے بات نہیں چلے گی جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس خطبے کے الفاظ پر غور کریں اور میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ذہن میں لائیں، جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کریں. یاد رکھیے کہ دین کی باتیں ہم کو جکڑنے کے لیے یا ہم کو پریشان کرنے کے لیے یا ہم پہ بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آئی. یہ دراصل ہماری ہی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہے. عموماً ہمارے ہاں دین سے ایک فرار کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ شاید کوئی اللہ کی بات سن لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی تو پھر بڑی پابندی کرنی پڑے گی اور بڑی مشکل ہو جائے گی زندگی. لیکن یہ ایک غلط فہمی ہے. ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس حقیقت کو سب سمجھتے ہیں. لہذا کھلے دل کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ ہم سب ان باتوں کو سنیں تاکہ دین سے خوف نہیں، دین سے محبت پیدا ہو. جب کسی بھی چیز میں انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو قدرتی طور پر اس چیز سے دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یہ تمہاری باتیں ہیں، اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہے. لہذا جو ہماری باتیں ہیں، جو چیز ہمارے لیے اس کو پھر ہمیں اپنا سمجھ کر لینا ہے، کسی اور کا نہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کیا بتاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. ان الحمد للہ، یقیناً تعریف اور ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے. شادی کا موقع، خوشی کا موقع، اللہ کا شکر. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو بھی کوئی خوشی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے آتی ہے اور دینے والے کا شکر ادا کرنا لازم ہے. اور یہ شکر گزاری نعمتوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور انسان کے دل کی گہرائیوں میں ایک خوشی کا احساس پیدا کرتی. لہذا بندہ مومن خوشی کے موقع پر اور کسی غم کے موقع پر اپنے رب کو نہیں بھولتا. آپ دیکھیے کہ جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی، کوئی گڈ نیوز یا خدا نخواستہ کوئی بیڈ نیوز، تو سب سے پہلے ہمارے دل میں کس کا خیال آتا ہے؟ کون یاد آتا ہے؟ جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. مثلا اپنے بچوں میں سے، دوستوں میں سے، کوئی بھی جس کے لیے دل میں بہت جگہ ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہر چیز اس کے ساتھ شیئر کریں، سب سے پہلے اس کو بتائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو سب سے زیادہ چاہی جانی چاہیے. ہماری ساری محبتیں اور سب سے بڑھ کر محبت اس سے ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر خوف اس کا ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر اس کی ناراضگی کی فکر ہونا چاہیے.
لہذا اس خوشی کے موقع پر بھی سب سے پہلی یاد اس کی آنی چاہیے اور دل میں یہ احساس غالب رہنا چاہیے کہ یہ خوشی مجھے میرے رب نے دی ہے. اب دیکھیے کہ ماں باپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہیں اچھا رشتہ ہو جائے، شادی کا موقع آئے، تصور ہی میں سب خوش ہونے لگتے ہیں کہ شادی کا موقع آئے گا، سب اکٹھے ہوں گے، ایسے اور ایسے خوشی منائیں گے. لیکن یہ موقع جبھی آتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور خوشی مکمل بھی جبھی ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے، ورنہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عین خوشی کے موقع پر غم آ جاتے ہیں. تو جب وہ رب خوشی دے تو اسی کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. ان الحمد للہ، سب شکر اس کے لیے، اللہ کے لیے. نستعینہ، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں. جی ہاں، زندگی کے اہم موڑ پر، اہم فیصلوں میں اپنے رب کی مدد ضروری ہے. رب کی مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ کیونکہ انسان فطری طور پر اندر سے کمزور ہے. ہم کتنے بھی بہادر بنے، ہم کتنے بھی طاقتور بنے، لیکن ہم ہیں اندر سے کمزور. چھوٹی سی چیز بھی اندر ہلچل مچا دینے کے لیے، توڑ پھوڑ کر دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. آپ خوش بیٹھے ہیں، کسی کی ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اندر تک ڈسٹرب کر دیتی ہے. پھر زندگی کے اہم مرحلوں میں تو انسان کیا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس پر میں اپنے سارے بوجھ ڈال دوں، جس کے حوالے میں ساری مشکلات کر دوں، اور وہ میری مدد کرے، اور ہو بھی وہ ایسا جو مدد کر سکتا ہو. اس لیے مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ زندگی کے ہر اہم حصے میں، ہر مشکل میں، ہر فکر والی بات میں سب کچھ اس کے حوالے کر دو، اس سے مدد مانگو، اس سے دعا کرو. نستعینہ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں اس اہم موڑ پر کہ خیر و عافیت سے سب کچھ درست ہو جائے اور آئندہ زندگی میں لڑکی اور لڑکے کا نبھا بھی بہت اچھا ہو جائے. ونستغفرہ، اور ہم اسی سے بخشش چاہتے ہیں. عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ بخشش بس اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان بہت گناہ کر لے، لیکن بندہ مومن ہر حال میں اللہ سے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کوئی انجانے میں ایسی بات نہ ہو گئی ہو، بھول چوک کر نہ ہو گئی ہو، غلطی سے نہ ہو گئی ہو، بے سوچے سمجھے نہ ہو گئی ہو کہ جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. نستغفرہ، ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو کبھی گناہ نہیں کرتے تھے، وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتا ہوں کہ جب رب نعمت دے تو میں اسی کا شکر گزار ہو جاؤں. جب دین کی تکمیل ہوئی تو اس وقت بھی سورۃ النصر میں کیا فرمایا گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں، نبوت کے مشن کی تکمیل ہو جائے، تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے، جب وہ مکمل ہوا تو کیا کہا گیا؟ اب خوشی کیسے منائیے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے. تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگتے رہنا کہ ہماری کسی بات سے آپ ناراض نہ ہوں، یہ بہت ضروری ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا رب جب ہم کو خوشیاں دیتا ہے تو ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. عام حالات میں شاید گناہ کچھ کم ہوتے ہوں، لیکن خوشی کے مواقع پر عموماً ہر حد پار کر دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، پھر کیا ہوا، خوشی کا تو موقع ہے، شادی کوئی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، اب آج بھی یہ کام نہیں کریں گے تو کب کریں گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں نماز اپنے وقت پہ پوری ہو رہی ہے، جو ہی شادی کا ہنگامہ شروع ہوتا ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، بازار جا رہے ہیں، نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں، قضا ہو رہی ہیں. اور عذر کیا ہے؟ بہت مصروفیت ہے، کیا کریں. تو شادی کے لیے سب جمع ہیں تو سب کی نمازیں اوپر تلے ہو رہی ہیں. بعض اوقات راتوں کو بہت تاخیر ہو جاتی، صبح کی آنکھ نہیں کھلی. اور پھر دلہن کے لیے خاص طور پر یوں لگتا ہے جیسے لکھ دیا گیا ہو کہ نماز کی چھٹی، کہ کچھ گھنٹے تو اس کو بیوٹی پارلر میں گزارنے ہیں. اب اس وقت کیسے اٹھے وہ بیچ میں ادھورا سب کام چھوڑ کر کے، کہ ٹائم ہی یہی ملا ہے، نماز کا وقت آئے گا، کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے. اب باقی وقت اب سج بن کے بیٹھے، اب اس حال میں کیسے حرکت کرے، نماز معاف. اور سسرال کے گھر میں آئے ہیں نئے نئے، وہ کیا کہیں گے، لو آتے ہی اب نماز پڑھنا چاہتی.
دوسرے ڈسٹرب ہوں گے میری نماز سے، دوسروں کو تکلیف کیا دینا. لہٰذا طرح طرح کے عذر بہانے کر کے ہم اپنے فرض کو ایک طرف ڈال دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو غیبت، چغلی اور ان چیزوں کا موقع کم آتا ہے. جب خوشی کے موقع پہ اگلے پچھلے نئے پرانے سب لوگ اکٹھے ہوتے، سب رشتہ دار، پھر پچھلے گلے شکوے یاد آ جاتے ہیں، پھر ناراضگیاں یاد آ جاتی، پھر ایک دوسرے کے راز کھلتے ہیں، کھولے جاتے ہیں. وہ اس کا شکوہ اس سے کر رہا ہے، وہ اس کی غیبت اس سے کر رہا ہے، وہ اس کے دکھڑے اس کے سامنے کھول رہا ہے، اور اس طرح بہت ساری غلط باتیں زبان سے نکلتی ہیں. یہی خوشی کے مواقع بہت سی ناراضگیوں کا سبب بن جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں، شادی کے موقع پہ اچھا پہننا، اچھا کھانا کو منع نہیں ہے، اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق کریں، اسراف نہ ہو، کیونکہ اسراف کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اپنی حدود سے باہر نکلنا، قرض لے لے کر بڑے بڑے کام ایسے کرنا کہ جس سے ایک دھاک بیٹھ جائے، ایک نام بن جائے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. لیکن ہم ایسے مواقع پر صرف دکھاوے کے لیے، صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم اس نیت سے بسا اوقات پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، دلہن کو چڑھاتے بھی ہیں. تو اسلام میں ریاکاری، دکھاوا، اسراف، یہ سب ناپسندیدہ چیزیں.